لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقال سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. خواتین و حضرات، انسانی زندگی میں کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے تو کبھی بیمار. جب انسان صحت مند ہو وہ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو توانا محسوس کرتا ہے، ہر کام کے لیے چاق و چوبند، مستعد، تیار اور بڑا ایکٹیو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. وہی انسان جب بیمار پڑ جائے
تو اس کے جسم میں نکاہت، ضعف، اضمحلال، کمزوری، کاہلی، اس حد تک بعض دفعہ انسان بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے خود گلاس پکڑنا، پانی پینا یہ بھی ممکن نہیں رہتا. اور پھر بیماری کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کبھی انسان کی بیماری ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہی چیز جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، جس سے اطباء، ڈاکٹرز اور حکماء روکتے ہیں، وہی کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، خارش کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کو اپنے جسم کو کھرچنے اور خارش کرنے میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اور انسان کر بھی بیٹھتا ہے حالانکہ وہ اس سے زخمی ہو رہا ہوتا ہے. بعض بیماریاں اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ان میں انسان کا کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا. بعض بیماریاں اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ان میں اچھی بھلی چیزوں سے انسان کو نفرت ہونے لگتی ہے. سیب کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے. اللہ کی نعمتیں اس کے لیے اس قدر ان کو استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے جیسے کہ کوئی دوائی لینی ہو، کوئی کڑوی چیز استعمال کرنی. پھر بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان سے انسان کو دردیں، ٹیسیں محسوس ہوتی ہیں. اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بیمار ہوتا ہے لیکن وہ مانتا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں. وہ نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکلی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں. جس طرح ہمارے جسم کو بیماری لگ جائے تو اس طرح کے عجیب و غریب نتیجے سامنے آتے ہیں. کمزوری، ارادوں کی کمزوری، کاہلی، سستی، مضر اشیاء کو، نقصان دہ چیزوں کو بھی استعمال کرنے کو دل کا چاہنا. بعین ہی اسی طرح سے جب دل کو روحانی بیماریاں لگ جائیں تو پھر انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. اور بعض روحانی بیماریاں پھر ایسی لگتی ہیں، دل کو ایسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ اچھی بھلی چیزیں انسان کو بری لگتی ہیں. نماز میں دل نہیں لگتا، پہاڑ محسوس ہوتی ہے. قرآن کھولنے کو دل چاہتا ہی نہیں، یوں لگتا ہے جیسے دنیا کا مشکل ترین کام ہے. مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے، یوں لگتا ہے جیسے پاؤں سے پتھر بندھے ہوں. اور بعض دفعہ جیسے انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، زبان کا ذائقہ ہی اور ہو جاتا ہے. انسان روحانی طور پر بیمار ہو جائے اور اس کا دل مریض ہو جائے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. بری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں. عزتوں سے کھیلنا، چوریاں، ڈکیتیاں اس کا من پسند مشغلہ ہوتا ہے. دوسروں کو ڈاج کرنا، دھوکہ دینا، اسے اس سے لذت محسوس ہوتی ہے. اور بسا اوقات انسان اتنا مریض ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہو جاتا ہے. تاریخ بتاتی ہے کچھ ایسے بادشاہ بھی انسانی تاریخ میں گزرے کہ جب وہ شکار کر کے واپس آتے تھے تو اپنے ٹھنڈے پاؤں کو گرمائش پہنچانے کے لیے
کسی حبشی غلام کو ذبح کر کے اس کے پیٹ میں اپنا پاؤں رکھتے تو ان کو سکون محسوس ہوتا. اور بعض بادشاہ نہتے معصوم انسانوں کو کلوسیم نامی اکھاڑے میں پھینک دیتے اور ان کے اوپر بھوکے شیر درندے چیتے چھوڑ دیتے. جب وہ ان کی بوٹیاں نوچتے اور ان کی چیخیں بلند ہوتی تو ان تڑپتی لاشوں کی چیخیں ان کے لیے سب سے پسندیدہ میوزک ہوتا تھا. اس پر وہ شراب و کباب کی محفلیں لگاتے تھے. آج کا انسان میرے اور آپ سمیت جب بھی ہمارا برائیوں کے لیے دل چاہے، نیکیوں سے دل اچاٹ ہو جائے، برے کام کرنا اچھا لگے اور نیکیوں کو ہم بوجھ محسوس کرنے لگیں تو سمجھ لینا کہ دل اندر سے بیمار ہو چکے ہیں. کیا بیماریاں ہوتی ہیں دلوں کی اور ان کا کیا علاج ہوتا ہے، یہ ایک طویل سلسلہ ہے. شاید سال بھر بھی جمعہ پڑھاؤں تو موضوع مکمل نہ ہو، لیکن مختصر اور بنیادی چیزوں کا سلسلہ اور بنیادی چیزوں کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ ساری باتیں اللہ نے بتائی، اللہ نے بتائی اور اپنے قرآن میں بتائی کہ دل بیمار ہوتا ہے، اس کو روگ لگ جاتا ہے، مرض لاحق ہو جاتے ہیں. کیسے مرض اور کیسے روگ لاحق ہوتے ہیں، قرآن مجید نے اس کی ساری ترتیب بھی جو بندہ فقیر کے ذہن میں آئی قرآن کی روشنی میں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بیماری پھر بڑھتی جاتی ہے، علاج نہ کریں تو بیماری بڑھتی جاتی ہے. منافقین کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ اس کا علاج نہیں کرنا چاہتے، جس کا نتیجہ ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اگر انہوں نے اس کا علاج نہ کیا تو ان کے جھوٹوں کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا، دردناک. پوری انسانی تاریخ میں دلوں کے امراض کو جیسے مدینے والے نے سمجھا کسی اور نے نہیں سمجھا. علیم بذات الصدور نے ان کو بتایا، رب العالمین نے ان کو آگاہ کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبے کا چھینٹا پڑ جاتا ہے. فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَتَابَ وَاسْتَغْفَرَ. اگر وہ گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، جو ہوا اس کے لیے اللہ کے حضور معافی مانگ لے، سُقِلَ قَلْبُ، تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ زِيدَتْ. اور اگر وہ گناہ نہ چھوڑے
تو پھر وہ داغ بڑھنے لگ جاتا ہے. گویا ایک گناہ ہم کرتے ہیں، ایک داغ لگتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، داغ دھل جاتا ہے، گناہ دوبارہ کرتے ہیں، داغ دوبارہ لگتا ہے، پھر گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، داغ پہ داغ لگتے ہیں، معصیت پہ معصیت کرتے ہیں، چھینٹوں پہ چھینٹے پڑتے جاتے ہیں، پھر اور گناہ کرتے جاتے ہیں، پھر اور گناہ کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ پورا دل داغ داغ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اس کی روحانیت، اس کے اندر نیکیوں کی طاقت ختم ہو جاتی. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحیم. ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے بما كانوا يكسبون، ان حرکتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. آگاہ ہو جاؤ، یہ زنگ آلود دلوں والے لوگ، ان کو روز محشر اپنے رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو دہتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا. داغ لگتا ہے، دھبا بنتا ہے، پھر زنگ لگتے ہیں، دل داغدار ہو جاتا ہے، پھر اندر سے اندھیرے آتے ہیں، دل کا نور بجھتا ہے، اندھیرے آنا شروع ہوتے ہیں، نیکیوں میں روشنی ہوتی ہے، اطاعت میں روشنی ہوتی ہے، معصیت نافرمانیوں میں اندھیرے ہوتے ہیں. وہ اندھیرے پھر بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. ایک دن وہ آتا ہے کہ پورے کے پورا دل گھپ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، اور جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں ان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے. بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دل کی آنکھیں اتنی اندھی ہو جاتی ہیں کہ ان کے مقابلے میں ان آنکھوں کا اندھا پن کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے انسان ان آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے، جب ان آنکھوں سے اندھا ہو جائے، نہ اسے گڑھا دکھائی دیتا ہے، نہ اسے اونچ نیچ دکھائی دیتی ہے، نہ اسے شخصیات کی پہچان ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے یہ اندھا پن تو ہے، لیکن اصل اندھا پن یہ نہیں ہے جو آنکھوں سے نبینا ہوتا ہے. اللہ نے اس کے متبادل اسے ایسی سینسز دی ہوتی ہیں، ایسی حساسیت دی ہوتی ہے، وہ کبھی آواز سے پہچان جاتا ہے، کبھی لمس اور ٹچ سے پہچان جاتا ہے، کبھی نشانیوں سے پہچان جاتا ہے. 40 سال پرانا جس شخص سے ملاقات ہوئی تھی، وہ نبینا انسان جو آنکھوں سے اندھا ہے، اپنے دماغ اور قلب میں اس کی نشانی آواز کی ایسی سیو اور محفوظ کرتا ہے کہ 40 سال بعد بھی وہ آواز سن کے بتا دیتا ہے کہ تو فلاں شخص بول رہا ہے. وہ ہاتھ ٹچ کر کے بتا دیتا ہے تو کون ہے، وہ نشانیوں سے بتا دیتا ہے تو کون ہے. قرآن کہتا ہے اصل اندھا وہ نہیں ہے جو آنکھوں سے اندھا ہو، اصل اندھا وہ ہوتا ہے جو دل سے اندھا ہو. آنکھوں سے نظر نہ آئے تو اسے ہم نابینا کہتے ہیں، وہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب دل میں اندھیرے آ جائیں تو وہ شخص بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے. آنکھوں سے اندھا ہو جائے
تو اسے بعض دفعہ راستوں کی پہچان نہیں رہتی، اور انسان دل کا اندھا ہو جائے تو اسے حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، شر اور خیر کی پہچان نہیں رہتی، نیکی اور برائی کی پہچان نہیں رہتی، اچھائی کی اور برائی کی کوئی تمیز اس کے دل میں باقی نہیں رہتی۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ اصل اندھا ہوتا ہی وہ ہے جس کی دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ پھر کتنا اندھا ہو جاتا ہے انسان؟ قرآن مجید کہتا ہے انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے، اس دل میں اتنے اندھیرے آ جاتے ہیں، جیسے ایک انسان اندھیروں میں بیٹھا ہو، اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی سجائی نہ دے۔ انسان جب گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ سورہ نور میں اس کا تذکرہ ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ گہرا سمندر، رات کا وقت، اور اوپر سے گہرے بادل چھائے ہوئے، گھٹائیں، جتنا اس ماحول میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اور بعض سائنٹسٹ یہ لکھتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر میں کہ اس سے زیادہ اندھیرا شاید ممکن نہیں ہوتا۔ وہ دن میں بھی اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے، سیاہ گھٹائیں چھائیں، سیاہ بادل آئے، اور پھر ماحول گہرے سمندر کا ہو، اور گھٹاؤں کے اوپر گھٹائیں، اور فرض کیجئے پھر رات کا وقت ہو اور سمندر میں ہو انسان، گہرے سمندر میں رات کا وقت ہو، گھٹائیں چھائی ہوئی ہوں، جتنا وہاں اندھیرا ہوتا ہے اس طرح سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ انسان اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ نہیں پاتا ہے۔ جسے اللہ نور سے محروم کر دے اسے کوئی اور شخص نور دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دل کے اندھیروں کی مثال ہے اور منافق کے دل کی مثال ہے۔ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ حقیقت یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ دل اندھا ہو جاتا، بینائی سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اگر پھر بھی انسان علاج نہ کرے تو پھر دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، زنگ لگے، داغ لگے، دھبے لگے، پھر زنگ چڑھ گئے، پھر اندھیرے لگے، اندھیرے چھائے اور انسان کا دل تاریکیوں میں ڈوب گیا، پھر بھی اس نے علاج نہ کیا، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا، پھر دل اندر سے سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے سخت ہوتے ہوتے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ ویسے تو کچھ چیزیں پتھر سے بھی سخت لگتی ہے، سونا بھی سخت ہے، چاندی بھی سخت ہے، اسٹیل بھی سخت ہے، لوہا بھی سخت ہے،
لیکن اللہ نے ان چیزوں کا نام نہیں لیا. کیوں؟ ان چیزوں کا نام اس لیے نہیں لیا کہ سونا، چاندی، سٹیل، لوہا سخت تو ہے، اس کو آگ لگائی جائے تو پگھل جاتا ہے، لیکن دل ان کی طرح نہیں، دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اس کو آگ لگائی بھی جائے تو وہ پھر بھی نہیں پگھلتا ہے. اس کے سامنے لاشیں تڑپتی بھی ہوں پھر بھی نہیں پگھلتا ہے، ماں روتی بھی ہو پھر بھی نہیں پگھلتا ہے، بچے بلکتے بھی ہوں پھر بھی نہیں پگھلتا ہے، میتیں تڑپتی بھی ہوں پھر بھی نہیں پگھلتا ہے. حتیٰ کہ اتنا سخت ہو جاتا ہے، مردہ قبر سے اٹھے اور قبر کو کھول کے کھڑا ہو کے اس کو اللہ کی بات یاد دلائے، وہ پھر بھی نہیں سمجھتا ہے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا تھا. قتل ہو گئے، پیغمبر کے پاس آئے، آپ رب کے پیغمبر ہیں، خاندان اجڑ جائیں گے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ ہی اللہ سے کوئی دعا، کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ قاتل کا پتہ چل جائے. کہا گائے ذبح کرو. لمبا واقعہ جس وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ ہے. گائے ذبح کی گئی، مقتول انسان کے جسم کے ساتھ اس کا ایک ٹکڑا لگاؤ، لگایا گیا. رب کے حکم سے مقتول قبر سے کھڑا ہوا، زندہ ہوا. اس نے بتایا میرا قاتل کون ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت تھے کہ اس کے باوجود بھی وہ پیغمبر کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا پھر تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے. سخت ہو جاتا ہے، نور مٹتا ہے، اندھیرے آتے ہیں، زنگ لگتے ہیں، پھر سخت بھی ہوتا ہے، پھر اوپر پردے بھی چڑھ جاتے ہیں، پھر بصیرت ختم ہوتی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پورے کا پورا دل ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹیڑھا ہوتے ہوتے دل الٹا ہو جاتا ہے. اس کو حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں. نماز سے نفرت، فحاشی سے محبت، اللہ اور اللہ کے رسول سے دور، قبر کی ڈھیری پہ سجدے، غیر اللہ سے محبتیں، بالکل ہی الٹا ہو جاتا ہے. بالکل الٹا ہو جاتا ہے. ٹیڑھا ہوتے ہوتے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت مثال سے سمجھایا. آپ نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں، کالکوز مجخیا، جس طرح سے آپ ایک برتن کو الٹا کر دیں، مشکیزے کو الٹا کر دیں یا ایک گھڑے کو الٹا کر دیں اور اس کو الٹا کر کے رکھ دیں، دل کبھی کبھی اس طرح الٹے ہو جاتے ہیں. لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، حق و باطل کی پہچان ان کے اندر ایسی ختم ہوتی ہے کہ الٹے ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کوئی حق بات پہنچتی ہی نہیں. قلب مریض، مریض دل، مریض دل.
بیمار ہوتے ہوتے آخری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے دل کی علاج کی فکر نہیں کرتا ہے تو رب کریم پھر اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب مہر لگ جاتی ہے پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ دل زنگ بھی لگا، اندھیرے بھی چھائے، پتھر بھی ہو گیا، ٹیڑھا ہوتے ہوتے الٹا بھی ہو گیا، غلاف بھی چڑھ گئے، تالے بھی لگ گئے، پھر اوپر مہر بھی لگ گئی، پھر اللہ کہتے ہیں دل ایسا ہو جاتا ہے، اے میرے پیارے نبی آپ خود بھی سمجھائیں، تو وہ دل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اے میرے پیارے نبی، یہ جو منکر لوگ ہیں آپ خود ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کے لیے سب برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال، ان کی کرتوتوں، ان کی معصیت، ان کی نافرمانیوں اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پہ بھی مہر ہے، اور ان کے کانوں پہ مہر ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردے چڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دل کی بیماریاں کون کون سی ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، کفر، منافقت، تکبر، حسد، کینہ، بغض، اعراض، ریاکاری، حب دنیا، حب جاہ، حب مال، حب منصب، ان میں سے ایک بیماری، دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری جس کا خصوصی طور پہ قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے، وہ ہے کہ دل میں بعض دفعہ اتنی بے حیائی آ جاتی ہے، اتنی فحاشی آ جاتی ہے، اتنی بد کرداری آ جاتی ہے کہ وہ ہر بچی، ہر بیٹی، ہر بہو، ہر خالہ، ہر ماں کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ دل کا مریض ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر کی ازواج کے بارے میں، ہماری ماؤں کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے ایک خاص مقام ہے، تمہارا ایک خاص مرتبہ ہے، تم بھی جب بات کرو تو لچکدار لہجے سے بات نہ کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، مدینے میں کچھ منافق بھی رہتے ہیں، وہ منافق دل کے اتنے مریض ہیں کہ نعوذ باللہ کہیں وہ تمہارے جیسی مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنے دل میں برے خیال نہ لائے۔ یہ دل کا بہت برا مرض ہوتا ہے، یہی مرض ہے جس کو مغرب کی دنیا نے آج ویلنٹائن ڈے کا نام دے دیا۔ اس حیا باختگی کو، اس آوارگی کو، اس اوباشپن کو، اس بد تہذیبی کو، اور یہ مرض ختم نہیں ہوتا، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ دل کا یہ مریض کبھی تندرست ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ اس لیے جو دل کا ایسا مریض ہے اس کی سزا اللہ نے رکھی ہے، غیر شادی شدہ ہے اور وہ بے حیائی کرے، بد کرداری کرے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ، شادی شدہ ہے تو پھر اس کا علاج ہی کوئی نہیں، گڑھا کھود کے پتھر مار کے اس کے ناپاک وجود سے دنیا کو صاف کر دو۔ مغرب نے جب اس مرض کا علاج نہ کیا تو کیا وہ بے پردگی سے ان کا مرض ختم ہو گیا، ہوس ختم ہو گئی؟ نہیں، پردے اترے، آنچل اترے، لباس اترے، گریبان کھلے، پنڈلیاں برہنہ ہوئی، اور ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب ان کے ہاں سمندر کے کچھ ساحل پہ پکنک پوائنٹس ایسے بھی ہیں جہاں مرد و عورت برہنہ اور ننگے پھرتے ہیں۔ یہ تو مرض ہے۔ پھر یہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اصل امراض تو دل کے امراض ہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ دل کی ایک بیماری ہوتی ہے۔ علاج کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ مفصل گفتگو ہوگی، اللہ نے چاہا تو اس کی توفیق کے ساتھ۔ لیکن آج کے اس خطبہ میں 2 علاج چلتے چلتے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا علاج اللہ کا قرآن ہے، یہ دلوں کے لیے علاج، نسخہ کیمیا ہے، اکسیر ہے۔ اس جیسا علاج کہیں نہیں پایا جاتا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگو یہ اللہ کا کلام تمہارے پاس نصیحت ہے اور اس میں شفا ہے ان مرضوں کی جو سینوں کو لگتی ہے۔ شفاء لما فی الصدور۔ دوسرا علاج دل کا ایک بہت بڑا علاج ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس سے گناہوں سے انسان پاک بھی ہوتا ہے اور دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، انسانیت کی محبت پیدا ہوتی ہے، دل کو زندگی ملتی ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے میرے پیارے نبی آپ ان کے اموال سے صدقہ لیا کریں، تطہرہم، اس صدقے کی برکت سے آپ ان کو پاک کر دیں گے، وتزکیہم بہا، اور اس صدقے کی برکت سے آپ ان کا تزکیہ بھی کریں گے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں تطہیر اور تزکیہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ صدقے کی برکت سے انسان گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور تزکیہ کا مطلب یہ ہے وہ نیکیوں کے لیے تیار اور آمادہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے نیکیاں کرنا، باقی نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اپنے دل کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔